أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایمان والو، بلا شبہ اللہ رب العزت اور اس کے نورانی ملائکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہیں۔ تم بھی آپ کی ذات پر صلوات بھی پڑھا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلوات اور سلام کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، آپ کا تو شان پہلے سے ہی بلند ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شان اور آپ کی مدح و تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو ہم جو درود پڑھتے ہیں اس سے ہمارے گناہ چڑھتی ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ تو جو 10 مرتبہ صبح و شام درود پڑھتا ہے آپ نے فرمایا اس کے لیے اس کو میری شفاعت اور سفارش ملے گی، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ آپ کی شفاعت اور سفارش کے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ وہاں کسی اور کی شفاعت اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ جگہ جگہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں یہ شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا اختیار صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات پر درود بھی پڑھیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جتنی زندگی ہے، ہر سانس کے ساتھ میں ہم درود پڑھیں، ہر سانس کے بدلے ہم درود پڑھیں، تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کا ہمارے لیے سراپا رحمت بن کر آنا اور آپ کا ہمارے لیے بابرکت بن کر اس دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی خدمات، آپ کا جسد مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت جس کا حق ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے آپ کی ذات پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم محبت سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود کے الفاظ ہی ہیں، یہ شارٹ درود ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نام پڑھنے والا اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر اور کنجوس قرار دیا ہے، لعنتی تک کہا گیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام سنیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو ایک مروجہ طریقہ ہے نا گھٹنے چومنے کا، یہ ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے چلے چلائے طور طریقے رسومات ہیں، تغیر کے فقیر ہم بنے ہوئے ہیں، دیکھا دیکھی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ بلکہ ایک حنفی عالم نے اس کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایک مرفوع صحیح حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایسے انگوٹھے چومنے کا حکم دیا۔ ہاں آپ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب میرا نام سنو تو درود پڑھو، اور یہ درود پڑھنے کا اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا ہے۔ حکم ہے الامر یقتضی الوجوب، حکم جو ہوتا ہے وہ واجب ہونے کا، فرض ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ درود پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ صلو حکم دیا گیا ہے کہ تم درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجا کرو، سلام بھیجنا۔ سلام کیا ہے؟ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ اور دوسرا درود شریف ہے۔ صلات کے بھی ہم قائل ہیں، سلام کے بھی ہم قائل ہیں۔ صلات پڑھنے والا اور سلام سے محروم رہنے والا وہ بدقسمت ہے، یا سلام اکیلا پڑھتا ہے صلات سے محروم ہے وہ بھی بدقسمت ہے۔ صلات و سلام دونوں لازم ہے ہمارے لیے۔ ہمارے یہاں مروجہ طریقے کئی ایک چلے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعض نعوذ باللہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے نا ناقص ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ صلات کے ساتھ سلام بھی ایک ہی جگہ پر ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا کیا ہم یہ ضروری ہے کہ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ دینی ہے؟ بھائی زکوٰۃ کا وقت حکم ہے، اکٹھا تذکرہ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دینی، کیا ہم زکوٰۃ ہر نماز کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا ایک الگ سے وقت ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، لیکن صلاۃ کا مقام الگ ہے، سلام کا مقام الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی درود میں دونوں چیزیں پائی جائیں ہماری منشا کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق۔ یہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے صحیح ہے کہ اس کے اندر صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے، درود ابراہیمی نعوذ باللہ ناقص ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اس سے بابرکت، اس سے بڑا، اس سے زیادہ کے اعتبار سے زیادہ خیر والا درود کوئی بھی نہیں۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک الفاظ ثابت ہیں، اللہم صلی علی محمد ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد نبی امی، یہ بھی ثابت ہے، یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ کہتے ہیں، یہ تین۔ لیکن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ تو آپ جانتے ہیں مولوی سردار صاحب نے بنایا ہے، اور یہ ان کو ثواب پہنچ رہا ہے، وما علیہ